اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ جو سلسلہ پہلی رجب سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع کیا تھا، آج اس کی آخری اور الوداعی تقریر اور موضوع گفتگو مستقل آپ حضرات کی خدمت میں ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، اسی کے حوالے سے جس ہادی کا تذکرہ ہوتا رہا اور جس ہادی کی مناسبت آتی رہی اس ہادی کے اوپر بیان مستقل ہوتا رہا، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان سنا اور بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو سماعت کیا۔ پروردگار ہمارے اس تذکرے کو قبول فرمائے۔ آج کا بیان چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ مخصوص ہے ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ و شریف سے، اس لیے کہ کل کا آنے والا دن ہو سکتا ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ پہلی شعبان ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا 3 مہینے بہت زیادہ معتبر ہیں، ایک رجب کا مہینہ، ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان المبارک۔ رجب کا مہینہ علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا اور بندوں کا مہینہ۔ لہذا یہ 2 مہینے اللہ نے مبارک رمضان المبارک سے پہلے اس لیے رکھے تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں اس زمانے کے لیے، اس پیریڈ کے لیے کہ جو آپ کے لیے اللہ نے بہترین مہینہ قرار دیا ہے، تاکہ آپ کے ایک ایک عمل پہ ڈبل اجر آپ کو دیا جائے۔ تو یہ 2 مہینے آپ کی ٹریننگ کے مہینے ہیں، یعنی آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سپاہی جب بنایا جاتا ہے تو سپاہی بننے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کا مہمان چونکہ بننا ہے نا، رمضان المبارک میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ روایت میں موجود ہے۔ تو آپ چونکہ 11 مہینوں میں آپ کھاتے اسی کے دسترخوان پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 1 مہینے میں کہتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو،
تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جب بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس مہمان بننے کے لیے جس تقدس کی ضرورت ہے، جس پاکیزگی کی ضرورت ہے، جس اخلاق کی ضرورت ہے، وہ اخلاق اور وہ عبادت کے طریقے اور وہ عبادت کا وزن اور وہ عبادت آپ جو ہیں وہ اس مبارک مہینے میں کریے کہ جسے ہم رجب المرجب اور شعبان المعظم کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے شعبان المطہر، پاکیزگی کا مہینہ، یعنی آپ کو پاک کرنے کا مہینہ۔ جب آپ پاک ہو جائیں گے تبھی تو اس لائق بنیں گے کہ اللہ کے مہمان بنیں۔ تو لہذا اللہ آپ کو اپنا مہمان بنانے سے پہلے یہ 2 مہینوں میں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک رجب میں اور ایک شعبان میں۔ اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، اب آپ توجہ دیجئے، تمہید کی منزلیں ختم ہو گئی کہ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس نبی سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے وہی قابل احترام ہو جائے۔ گلیاں اگر نبی سے منسوب ہو جائیں تو گلیاں قابل احترام، ذروں پہ اگر قدم آ جائیں تو ذرے قابل احترام، ایک چادر اوڑھ لیں تو چادر قابل احترام، ایک کملی اوڑھ لیں تو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل طٰہٰ یاسین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں رہے وہ شہر قابل احترام، جن گلیوں میں چلے وہ گلیاں قابل احترام، جو کپڑا پہن لیا وہ کپڑا قابل احترام، جس جگہ قدم رکھ دیا وہ جگہ قابل احترام۔ تو آپ یہ دیکھیں جو چیز بھی تمہارے نبی سے منسوب ہوتی چلی جائے گی وہی چیز مبارک بنتی چلی جائے گی، تو پھر وہ مہینہ کتنا قابل احترام ہے کہ جسے نبی کہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس کو مجھ سے پیار ہے اسے اس میں عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر نبی سے پیار ہے، اگر رسول سے پیار ہے، اگر اپنے آقا و مولا سے پیار ہے، اگر سرکار مدینہ سے پیار ہے تو آپ کو اس نسبت کا خیال کرنا پڑے گا، اور وہ نسبت یہ ہے کہ شعبان میرا، زور سے بولیے، شعبان میرا مہینہ۔ اتنا تو ماشاءاللہ عربی صاحب واقف ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یعنی اس مہینے کا احترام آپ 2 وجہ سے کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کر کے کریں گے، اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہمیں اس مہینے میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ اچھا کمال کا مسئلہ تو دیکھیے، رجب میں علی کی ولادت کو رکھ دیا تاکہ رجب میں علی سے قریب ہو جاؤ تو علی ولی اللہ کہو، شعبان رسول سے منسوب کر دیا تاکہ عمل کر کے رسول سے قریب ہو جاؤ تو محمد الرسول اللہ کہو، رمضان کو اللہ نے نسبت دی شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ بتائیے یہ تینوں مہینے کلمے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یعنی آپ کا عقیدہ ولایت بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ نبوت بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو گزر گیا یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، واقعاً بڑی عظمتوں والا ہے۔ 2 رکعت نماز تو بندے کو اس نیت سے پڑھنی چاہیے، پروردگار تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں رسول کے مہینے کو درک کر سکا۔ کتنے لوگ ہیں ماہ رجب آیا گزر گیا مگر کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ گزرا یا نہیں گزرا، ایسے بھی ہیں۔ اسی طرح شعبان آنے والا ہے، آ گیا تو شعبان آیا چلا جائے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے بھی ہیں، ایسے بھی کلمہ گو ہیں۔
ایسے بھی شیعہ ہیں کہ جن کو عظمت پتہ نہیں ہے ان مہینوں کی. اچھا بعض لوگوں کے لیے تو رمضان بھی ایسا ہی ہے جیسے دوسرا مہینہ. یہ لے کے جب روزہ ہی نہیں رکھا. ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, کسی نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی کہ ایک سے پوچھا کسی نے کہ بھائی روزہ رکھو گے رمضان مبارک میں؟ نہیں بھائی بڑا گرمی کا مہینہ ہے اور بڑا عجیب مہینہ ہے. وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سب کی دیکھی ہوئی ہے, وہ بڑا عجیب مہینہ ہے. ان سے کہا افطار کرو گے؟ کہا بھائی افطار کیوں نہیں کریں گے, ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. تو افطار تو کرنا پڑے گا, لیکن سحری افطاری تو ضروری ہے. اتنے بھی ہم مطلب اتنے بھی کافر نہیں بنے ابھی کہ سحری افطاری بھی چھوڑ دیں. تو مسئلہ یہ طے ہے کہ بھائی یہ خوش نصیبی ہے, یہ جو آپ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو اعمال بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ہے. واقعاً شکر خدا کیجئے. جس بندے کو عبادت کی توفیق مل جائے اسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں عبادت کا تصور بھی نہیں آتا. تو وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ان کے ذہن میں, ان کے تصور میں بھی نہیں ہے, اور آپ عبادت بھی کر رہے ہیں, آپ جو ہے اعمال بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں اللہ رسول کیا چاہتے ہیں. تو یہ بتائیے یہ دی ہوئی توفیق ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, ماشاءاللہ اس جملے کی قدر کریں گے. اگر آپ کو پروردگار اربوں خربوں کا مالک بنا دے اور آپ کو توفیق عبادت نہ دے تو یہ خربوں کی دولت بیکار ہے. مین مسئلہ ہے آپ کو عبادت کی توفیق ہے یا نہیں. ہر دولت مند حاجی نہیں بنتا, ہر دولت مند زائر حسین نہیں بنتا, اور فقیر حج بھی کر لیتے ہیں اور وہاں اس دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو ادھر سے توفیق ہوتی ہے. اب ہمیں یہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ توفیق ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان مہینوں میں زندگی گزار رہے ہیں. شعبان کے ڈکشنری میں کئی معنی ہیں, یعنی شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. پہلی وجہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ لغت میں, بعض لغت میں شعبان کے معنی یعنی ظاہرہ, ظاہر ہونے کے ہیں. شعب یعنی ظاہر ہونا. تو ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ 2 مہینوں کے درمیان ظاہر ہوا ہے, ایک رمضان المبارک کے اور ایک رجب المرجب کے, یعنی جو دو عظیم مہینے تھے ان کے درمیان میں واقع ہے یہ. اچھا یہ بتائیے کلمے میں رسول اللہ کہاں پہ ہیں؟ غور سے بتائیے. لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ, یعنی رسول اللہ اسے کلمے کے اعتبار سے بھی درمیان میں اور مہینے کے اعتبار سے بھی درمیان میں. تو پہلے تو یہ معنی ہے کہ چونکہ یہ واقع ہوا ہے رجب کے درمیان اور رمضان مبارک کے درمیان, اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. دوسری وجہ اس کی ہے شعبان بنا ہے تتشعب. تتشعب کا مطلب ہوتا ہے جیسے شعوبم و قبائل, فرقوں کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ عرب اس مہینے میں متفرق ہو جایا کرتے تھے اور پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. پانی کی تلاش میں عرب نکلا کرتے تھے اس مہینے کے اندر, تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ شعبان. دوسرے معنی اس کے ہیں, تیسرے معنی شعبان کے, میں سائی ڈکشنری کے معنی بتا رہا ہوں کو. شعبان کے تیسرے معنی سنیے کیا ہے. کہتے تشعب فیہ ارزاق المومنین, اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو مختلف طریقے کے رزق دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یعنی بندے کو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے, رزق کی نعمتیں ملتی ہیں.
ان کے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے اس مہینے میں، سمجھ رہے؟ چوتھی چیز کہا گیا نہیں، رزق نہیں، خیر کثیر۔ اس مہینے میں پروردگار عالم بندوں کو خیر کثیر کی توفیق عنایت فرماتا ہے، تو اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو خیر ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ چار چیزیں میں نے شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کیوں شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ نعمت الہی کی وجہ سے، کہ اس میں زیادہ نعمتیں ملتی ہیں یا زیادہ خیر کرنے کی اللہ توفیق عنایت کرتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما واحدا فی شہری وجبت الجنہ، جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ اس روزے کے بدلے انسان کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ کہیں ہے لہو الجنہ، کہیں ہے وجبت لہو الجنہ، تو بہرحال مختلف تعبیریں ہیں حدیثوں میں۔ ایک روزے کے لیے خالی، کہ اگر اس میں شعبان المعظم میں اگر آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں میرے اس مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا فائدہ آپ سنیے، یعنی 3 فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہے۔ دوسرا فائدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، جو انسان اس مہینے میں یعنی میرے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے، اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی ابھی ایک روزے کی بات ہو رہی ہے، اور جو 3 رکھ لے 4 رکھ لے، دیکھیں یہ 2 مہینے ایسے ہیں، ان میں ہر روزے کے اوپر مطلب اگر الگ الگ تاریخ میں آپ روزہ رکھیے، پہلی شعبان کو روزہ رکھیے تو اجر کچھ اور ہے، دوسری کو رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے، تیسری شعبان کو روزہ رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے۔ یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں باقاعدہ آپ ذرا امالی شیخ توسی میں، امالی شیخ صدوق میں جب آپ جائیں گے تو ہر روزے میں، ہر تاریخ میں جو آپ روزہ رکھیں گے، ایک الگ فائدہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور نبی نے ایک الگ فائدہ بتایا کہ اگر 5 کا روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ، 6 کا روزہ رکھیں گے یہ فائدہ، اگر آپ ایام 20 میں روزہ رکھیں گے تو یہ فائدے ہیں۔ یعنی الگ الگ فائدے 30 کے 3۔ میں تو کہتا ہوں اردو میں ہے ماشاءاللہ یہ کتابیں، ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو خالی ایک روزے کا بھی اجر بتا رہا ہوں، باقی تو انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین سبتین صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، تو وہ شعبان المعظم میں آپ کی بہرحال خدمت میں حاضر رہیں گے اور وہ زیادہ اعمال اس کے بیان کریں گے۔ میں تو خالی ایک روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ جہنم حرام ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کنتو شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پہلے جہنم حرام، جنت واجب، اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ 3 اعمال مجھے خالی بیان کرنے۔ ایک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر اکرم مرسل اعظم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان، یہ نماز بھی میرے خیال میں کلپ بھی بن جائے گی، نوٹ بھی کر لیں، کہ اس میں جو جمعراتیں آئیں گی، جسے شب جمعہ آپ کہتے ہیں، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے جو یہ گزرا ہے، ایک نماز بتائی ہے پیغمبر اکرم نے اس میں، کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں جتنے بھی،
شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے. اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی ہے. یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے. اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ سورہ توحید، پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیے، سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے بعد آپ سلام پڑھیے. سلام کے بعد آپ کو 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے. اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے، قضى اللہ لہ امر کل من امر الدنیا والآخرہ، اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا. تو اچھا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جس کو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دن میں موقع نہیں مل رہا ہے تو شب جمعہ میں پڑھ لیجئے، خالی 2 رکعت نماز، مگر ہر جمعرات میں آپ پڑھیے. اللہ جو ہے دنیاوی حاجات اخروی حاجات آپ کی پوری فرمائے گا. میرے خیال میں 4 دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. یہ 4 جمعرات آئیں گی تو آپ کو 4 دفعہ پڑھنی پڑے گی. لیکن پھر اس کے نتائج دیکھیے، اس کے فضائل دیکھیے اس نماز کے جو پیغمبر نے فرمائی. یہ شعبان ہی میں ہے، بس توجہ چاہتا ہوں، یہ شعبان ہی سے مخصوص ہے کہ اس نماز کو آپ پڑھیے اور اپنی ساری حاجتیں اللہ سے قبول کروائیے. تو یہ 2 عمل ہو گئے. اس کے علاوہ سنیے آپ، بڑا عجیب و غریب مسئلہ، خدا کی قسم اتنے فضائل اس مہینے کے، اسی طرح رجب کے، اسی طرح شعبان کے، اور رمضان المبارک میں تو حد ہے. ایک تسبیح ہے اس میں شعبان کے اندر، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. استغفار کے صیغے مختلف ہیں. اگر آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یعنی مختلف صیغے ہیں اس کے. کئی چیزیں بتائی گئی ہیں استغفار کے بارے، لیکن جو شعبان کے لیے بتائی گئی ہے، نبی فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اور اسے آج ہی سے شروع کر دیجئے، اور یہ ہر روز کے لیے. نبی فرماتے ہیں، من استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ، نہ 100 مرتبہ نہ 200 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ جو انسان یہ والی استغفار پڑھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تو کیا کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت مثل عدد النجوم. اگر آپ نے یہ استغفار پڑھی تو پروردگار عالم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے یہ گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہو جتنے آسمان پر ستارے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک استغفار میں نے بتائی تھی جو نماز عصر کے بعد ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے امالی شیخ صدوق میں، وہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے. لیکن یہ استغفار خالی ہے شعبان المعظم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، بعض ہمارے یہاں اتنے مقدس بن جاتے ہیں، دیکھیں جو حد سے زیادہ مقدس بن جائے وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے. ہاں، اتنا ہی تقدس اختیار کیجئے جتنا آل محمد نے بتایا ہے آپ کو. جب علی سے بھی زیادہ متقی ہونے کی کوشش کریں گے تو آدمی خارجی بنتا ہے، عابد نہیں بنتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اتنا مقدس، پاکیزہ، بہت زیادہ دین سے بھی آگے چل رہا ہے. نہیں، غدیر کا تقاضا ہے، نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے جانا ہے. بالکل جہاں معصوم آپ کو ٹھہرا دے وہیں ٹھہریے آپ. تو استغفر اللہ، ارے ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی. قبلہ شارجہ اور دبئی جیسے شہر میں ہیں، کسی سے آنا جانا نہیں ہے، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ کسی کی بات میں بولتے ہیں. صبح کو جاتے ہیں، نماز بھی وقت کے اوپر پڑھ لیتے ہیں، جمعے میں بھی آ جاتے ہیں، آپ جو اعمال بتا دیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب حج واجب ہو گیا تو حج بھی کر لیا. اب یہ بتائیے ہم سے متقی کون ہے؟
یہ جو تمہارے ذہن میں آیا ہم سے متقی کون ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یہی سب سے بڑا گناہ ہے جو آپ کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو باقی رکھنا کمال ہے، اور وہ تب رہے گی جب خلوص پیدا ہو انسان کے اندر۔ تو استغفار ہم کیوں کریں؟ ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی، ہم سے تو خطا نہیں ہوتی۔ تو عزیزو یاد رکھیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر ذہنیت کا علاج کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم استغفار کیوں کریں جب ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتے، استغفار کیوں کریں؟ علی نے استغفار کر کے بتایا، حسن نے استغفار کر کے بتایا، حسین نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم آخری درجے پہ پہنچ گئے جنت کے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ تو اگر نہیں آپ سے گناہ ہوتا ہے، بڑے فائدے ہیں جو سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسے وہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، کہا استغفار کرو، اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو، کئی فائدے ہیں اس میں۔ تو امام نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اچھا کبھی کبھی استغفار جو ہے خالی اپنے لیے نہیں کیا جاتا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، پہلا جملہ عجیبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو رحمت الہی سے مایوس ہو جائے حالانکہ وہ استغفار کرنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ عجیب تو لمن یقنط ومعہ الاستغفار، یعنی آپ استغفار کر سکتے ہیں اور تب بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے؟ نہیں، یہ استغفار بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بڑی رحمت ہے آپ کے لیے، درجات کے اضافے کے لیے ہے، آپ کی اقتصادی بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے لیے ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے لیے نہ ہو تو آپ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے کہ استغفار کو مولا علی نے اور قرآن کریم نے جتنے وجود پیغمبر کے فائدے ہیں، بڑا جملہ ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں، جتنے فائدے وجود پیغمبر کے ہیں اتنے ہی فائدے استغفار کے ہیں۔ اب آپ یہ لگائیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کانا نہج البلاغہ کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، انسان کو اللہ کے عذاب سے دو چیزیں بچاتی ہیں۔ ایک امان وہ ہے وقد رفع احدہما، ایک امان تو وہ ہے جو اٹھا لی گئی، اور ایک امان وہ ہے جو باقی ہے، فہو الاستغفار، اور وہ امان جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک غلطی کر رہا ہوں، ایک سے ایک فراڈ کر رہا ہوں، عذاب نازل مجھ پہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کوئی شہر میں ایسا مومن ہے جو استغفار کر رہا ہے۔ ایک مومن کا استغفار اتنے گناہگاروں کو بچا لیتا ہے۔ ایک شہر میں اگر ایک استغفار کرنے والا ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا جملہ ہے۔ یعنی کیا فرمایا میرے مولا نے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک اس قوم میں نبی موجود ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اور عزیزو یہ زمانہ تو وہ ہے کہ جس میں واقعاً یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ محمد کا بیٹا بھی موجود ہے اور وہ استغفار بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔
ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو کم سے کم استغفار کریے دوسروں کے لیے. آپ کا استغفار دوسرے کی جان بچا سکتا ہے. جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تب تک اس قوم پہ عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے. اور اب مجھے وہ حدیث یاد آئی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی. انی لاستغفر لمذنب شیعتی، میں استغفار کرتا ہوں اپنے ان شیعوں کے لیے جو گناہگار ہیں. امام زمانہ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ حدیث ہے باقاعدہ. تو عزیزو یاد رکھیے، استغفار کریے. استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، درجات کے لیے بھی ہوتی ہے. اور میں استغفار پہ اس لیے بھی زور دے رہا ہوں، سئل عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا الصدقۃ والاستغفار. اس مہینے میں 2 کام آپ کو کرنے ہیں. کون سے 2 کام؟ ایک صدقہ دینا ہے اور ایک استغفار کرنا ہے. دیکھیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے صادق آل محمد سے، مولا بتائیے اس مہینے میں میں کیا کروں؟ تو کوئی مولوی بتانے والا نہیں ہے، کوئی ذاکر بتانے والا نہیں ہے، کوئی بیچارہ نوحہ خان نہیں بتا رہا ہے. امام سے پوچھ رہا ہے، امام بتا رہے ہیں 2 چیزیں. تو کم سے کم اپنے امام کی اس بات پہ شیعوں کو عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ صدقہ جو ہے جتنا آسانی سے ہم بول دیتے ہیں اور جتنا آسانی سے آپ سن لیتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. واقعاً میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب آدمی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے نیچے کی طرف اور جیب ہے یہاں کے اوپر، کہتے ہیں یہاں کا ہاتھ یہاں تک آنے میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں آپ نہیں جانتے. شیطان کہتا، یہ روایت ہے کہ 70 شیطان ہاتھ میں جھول جاتے ہیں اس انسان کے تاکہ یہاں کا ہاتھ یہاں نہ آنے پائے. اب آپ دیکھیں یہ آپ پہ زور کیوں پڑتا ہے؟ یہ جو آپ نہیں صدقہ دے پاتے، سمجھ رہے کیوں؟ لیکن ادھر شیطان ہاتھ میں جھول رہا ہے. اچھا اتنے شیطان پکڑے ہوئے ہیں کسی طرح یہاں نہ چل. اچھا اگر چلا بھی گیا اور آپ نے دینے کا ارادہ بھی کر لیا تو اب آپ کی نیت خراب کر دیتا ہے. نیت کیسے خراب کر دیتا ہے وہ بھی سن لیے. 10 روپے کا نوٹ 10 ہی روپے کا ہوتا ہے، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو. مگر آپ جو ہیں جب نکال کے دیتے ہیں نا اس کو، مسجد میں بھی ڈالتے ہیں، بالکل جو سب سے جس کے بارے میں یہ امید ہو گئی اب یہ 10 درہم چلنے والے نہیں ہے. تو بھائی بندوئی کے بازار میں تو نہیں چل رہا ہے، اللہ کے بازار میں تو چلانے کی کوشش کرتا ہے آدمی کہ کسی طرح چل جائے. واقعا صحیح ہے، صدقہ دینا بہت عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ غضب پروردگار کو جو طاقت روک دے اس طاقت کو صدقہ کہتے ہیں. یہ روایت کا ترجمہ ہے. غضب پروردگار کو جو روک دے اس کو صدقہ کہتے ہیں. الصدقۃ تدفع البلاء، وہ الگ روایات. لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو صدقہ دینا ہی نہیں چاہتا آدمی، اور اگر دینا بھی چاہتا ہے تو سارا خلوص ہے کم کے اندر. اور اگر مولانا نے کہا بھائی بڑھا کے دے دیے، ارے مولانا اللہ یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ کتنا دیا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کس نیت سے دیا، تو چاہے کم دو. تو میرا سوال یہ ہے بھائی آپ میں خلوص ہمیشہ کم ہی میں کیوں رہتا ہے؟ جو خلوص آپ کم میں دکھاتے ہیں وہ کبھی زیادہ میں بھی تو دکھا دیا کریں نا. نہیں یہ جو مولانا صاحب جو دے دے بس وہ خلوص سے دے دے، خلوص سے، تو چاہے وہ 10 ہی روپے دے دے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادری کے لوگ خالی اسی زمانے میں ہیں، رسول اللہ کے زمانے بھی ہماری برادری بڑی لمبی چوڑی تھی. ایسے ایسے آدمی تھے. جناب ابو ذر بھیڑے چرایا کرتے ہیں، جناب ابو ذر، اور کافی بھیڑے ہو گئی ہیں جناب ابو ذر کے پاس.
اور اب انہیں راہ خدا میں دینا ہے ایک بھیڑ کو، تو لوگ آئے کہ راہ خدا میں دیجئے، ایک صحابی آیا، لائیے راہ خدا میں دیجئے، انہوں نے غلام سے کہا کہ دے دیجئے، ایک بھیڑ دے دیجئے راہ خدا میں۔ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے راہ خدا میں دینا۔ ابو ذر نے کہہ دیا جائیے دے دیجئے۔ گیا غلام، میاں 1 منٹ ہوا، 2 منٹ ہوئے، 3 منٹ ہوئے، غلام نہ آج آئے نہ کل آئے، کافی دیر ہو گئی، غلام آیا ہی نہیں۔ آیا پھر تھوڑی دیر میں، یعنی 15-20 منٹ کے بعد آیا اور آ کر لیجیے سرکار یہ رائے خدا میں۔ کون سی لایا؟ میرے خیال میں سب سے مریل، جس میں ذرہ برابر گوشت نہیں، پتہ نہیں کتنی بیمار رہی ہوگی وہ بھیڑ، سب سے مریل تلاش کر کے لایا، سب سے جس کے اوپر گوشت بالکل نہیں ہے۔ اور جناب ابو ذر نے پوچھا کہ بھائی اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا سرکار آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن آپ کو چونکہ تجارت کے اصول تو پتہ نہیں ہے، تو دیکھیے ہم جانتے ہیں، چونکہ ہم بیچنے جاتے ہیں، آپ تو آرڈر کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں تو ہم ہی جاتے ہیں، تو میں ایسی مجھے دیر اس لیے لی، میں تلاش ایسی کر کے لایا کہ یہ دیکھتا ہوں بازار میں سب سے کم مقدار میں کون سی بکے گی، اس لیے میں اسے لے کے آیا تاکہ آپ کا گھاٹا بھی نہ ہو اور راہ خدا میں چیز بھی چلی جائے۔ ایسے ہی جیسا یہ غلام ہے آج کے زمانے میں ہوتے ہیں، مولانا کے بارے میں خصوصاً زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا دبئی سے گئے آپ جوش میں، اور آپ نے مولانا سبطین صاحب یا مولانا زہرم صاحب کو بلوا لیا مجلس کے لیے۔ اب آپ جو ہے دبئی میں رہے، ماشاءاللہ ذہن بڑھ گیا، پیسہ اچھا کما رہے ہیں، آپ نے دینا چاہا قبلہ کو مثلا 15,000 روپے، تو وہ جو رشتہ دار ہے اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا ہے، لیکن ارے نہیں ریٹ خراب ہو جائیں گے، تم کو نہیں پتا یہاں کے حالات کے، لاؤ ہم دیں گے۔ بات سمجھ رہے؟ مطلب یہ کہ اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا۔ یا اسی طرح ہم امام بارگاہ میں دینے کے لیے، مسجد میں دینے کے لیے کسی دوست سے کبھی مشورہ لے کے دیکھیے کتنا دوں، ہمیشہ کم ہی کا مشورہ دے گا، اس لیے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرنا چاہتا، بندے سے رشتہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے۔ کم سے کم خرچ ہو، ایسے ہی مولویوں کے بارے میں کم سے کم جائے ان کے پاس، تو مشورہ دینے والے ہزاروں آپ کو انڈیا پاکستان میں مل جاتے ہیں۔ تمہیں یہاں کے حالات نہیں پتا، تمہیں یہاں کی باتیں نہیں پتا، تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی دین کے مسئلے میں مشورہ دینے والے ان کی جیب سے نہیں جا رہا، مگر مشورہ بہت اچھا آپ کو دیتے ہیں، آپ بھی خوش ہو جاتے تھوڑی دیر کے، بھائی ہاں کم میں ہی کام کروا دیا انہوں نے ہمارا، صحیح ہے۔ تو ایسا ہی وہ غلام تھا جناب ابو ذر کا، اس نے کہا سرکار آپ کو تو پتہ نہیں ہے مارکیٹ میں یہ بکتا بھی نہیں، کم قیمت لگتی، اور اس لیے میں اس کو تلاش کر کے لے آیا۔ جناب ابو ذر نے کہا کمبخت، میں بھی تاجر ہوں، مگر فرق ہے، اور اس سے کہا جو لینے کے لیے آیا تھا کہ یہ جو بھیڑیں کھڑی ہیں ان میں جو سب سے اچھی ہو وہ لے کے چلے جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، جو سب سے اچھی بھیڑ ہے وہ راہ خدا میں لے کے چلے جاؤ۔ اب ایک مرتبہ غلام کہنے لگا ارے سرکار یہ تو بہت قیمتی بکے گا۔ کہا نہیں، تجارت تو بھی کرتا ہے، تجارت میں بھی کرتا ہوں، مگر تیری تجارت بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے، میری تجارت میرے خدا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب آپ محسوس کر رہے ہیں تیری تجارت بندوں کے ساتھ ہے، میری، تو پھر میں کہہ رہا ہوں صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا شعبان میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو ہم کریں؟ تو امام نے فرمایا الصدقہ والاستغفار، صدقہ دو اور استغفار کرو، یہ دو چیزیں کرنی ہیں۔ اسی طرح ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں اور پیدا ہو گئی ہے کہ صدقہ خالی زندہ سے مخصوص نہیں ہے، صدقہ مرنے والے کی طرف سے بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ جتنا صدقے کے ثواب کا محتاج زندہ آدمی ہے اس سے زیادہ محتاج ہے مرنے والا، مرنے والے کی طرف سے زیادہ صدقہ، اور خصوصاً پہلی رات میں۔ ہمارے یہاں نہ جانے واعظوں کی بنیاد پر یا ذاکروں کی بنیاد پر یا علماء کی بنیاد پر، بہرحال یہ مسئلہ چاہے جیسے نشر ہوا اس کی علت تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک چیز آئی نماز وحشت قبر، ادھر کوئی مومن مرا اور ادھر آپ کو مشورہ دیا گیا، قبلہ نے اعلان کر دیا نماز وحشت پڑھیے، نماز وحشت پڑھیے، پڑھنی چاہیے،
بہت زیادہ ثواب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی پڑھے, ہاں بالکل, یہ بدلے ہیں جو دنیا میں مل جاتے ہیں. اگر آپ کسی کی نہیں پڑھے, دھوکہ دے کے آ گئے, تو پھر آپ کے بارے میں بھی سب دھوکہ دے کے چلے جائیں گے, آپ کی بھی کوئی پڑھنے والا نہیں ملے. پڑھنی چاہیے, لیکن یہ پہلا آپشن نہیں ہے. نماز وحشت پہلا آپشن نہیں ہے. مرنے کے بعد انسان کے لیے نبی نے فرمایا, دیکھیں کیا فرماتے ہیں, ایک صلوات ذرا اچھی سی پڑھیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد و اجل, یہ جو نشر ہوا انڈیا پاکستان میں, مجھے یہاں کا نہیں پتا, انڈیا پاکستان میں مشہور ہے. ادھر مومن کوئی مرا, ادھر مسجدوں میں واٹس ایپ کے اوپر نماز وحشت پڑھ دیجئے, نماز وحشت پڑھ دیجئے. حالانکہ اسلام کا مطالبہ پہلا نماز وحشت کا نہیں ہے. اسلام کا پہلا مطالبہ کچھ اور ہے, اور وہ میں نبی کا لفظ سناتا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی فرحموا موتاکم بالصدقہ. نبی نے فرمایا میت کے اوپر سب سے سخت وقت آتا ہے جب اس کی پہلی رات قبر میں گزرتی ہے. پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے, بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اسی رات کے اوپر اس کی پوری بعد والی زندگی کا دار و مدار ہے. اگر یہ اچھی گزر گئی تو باقی راتیں اچھی گزریں گی, اگر یہ اچھی نہ گزری تو باقی رات ہو سکتا ہے اچھی نہ گزرے. اسی لیے اسلام کہتا ہے زیادہ سے زیادہ عمل کریے, آپ کروائیے پہلی رات میں. تو نبی نے کیا فرمایا, لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی, پہلی رات سے سخت رات اس مرنے والے پہ کوئی آنے والی نہیں ہے. فرحموا موتاکم بالصدقہ, اپنے مرنے والوں پہ رحم کرو صدقہ دے کے. پہلا آپشن نماز وحشت نہیں ہے, پہلا آپشن ہے مرنے والے کے لیے صدقہ دیجئے. توجہ چاہتا ہوں میں. لیکن اب ایسے بھی مومن ہیں جن پہ صدقہ دینے کو نہیں ہوتا, تو پھر دوسرا آپشن لایا گیا کہ یا 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے, نماز وحشت قبر. اور آج کے مجتہدین ہمارے یہ کہتے ہیں دونوں ہی پڑھ لیجئے, یعنی صدقہ بھی دے دیجئے, نماز وحشت بھی پڑھ لیجئے. لیکن پہلا آپشن پھر میں بتا رہا ہوں کو, پہلا آپشن کیا ہے, صدقہ دیجئے. اس لیے کہ یہ صدقہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اس انسان کو. لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے مالدار مر جاتے ہیں, بڑے بڑے دولت مند مر جاتے ہیں, بڑے بڑے صاحبان اقتدار مر جاتے ہیں, مگر ان کے رشتہ داروں میں ساری باتیں آتی ہیں, بریانی پکوانا آتا ہے, لوگوں کو کھلانا آتا ہے, بڑے بڑے 40 میں کرنا آتا ہے, سب آتا ہے, مگر صدقہ ذہن میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مرنے والا ہے اس نے زندگی میں صدقہ دیا ہی نہیں تھا. بڑا مسئلہ ہے بھائی. جب مرنے والے نے زندگی میں کبھی صدقہ نہیں دیا تو رشتہ داروں کے ذہن میں صدقے کا تصور نہیں آتا. تو لہذا دی تو یاد رکھیے, یہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنا مرنے میں یہ بعد کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے صدقہ دیجئے, اور صدقہ دینے کے بعد ایک واجب ہے, واجب, مستحب نہیں ہے, واجب ہے. لوگوں کو بعد میں کھلائیے, سویم بعد میں کیجئے, یہ مجلس ماتم بعد میں کیجئے, اس لیے کہ کوئی دیوار ہے. دیکھیں عزیزو یاد رکھیے, مرنے والا بہت زیادہ محتاج ہے آپ کا, بہت زیادہ محتاج ہے. اتنا زندگی میں محتاج نہیں تھا وہ, اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں مال تھا, دولت تھی, پیسہ تھا, صاحب اختیار تھا. اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ بیچارہ اکیلا قبر میں ہے. اب آپ یہاں سے قرآن پہنچانا چاہ رہے ہیں, قرآن پڑھیے مرنے والے کے لیے, اسی طرح بھائی فاتحہ دلوائیے مرنے والے کی, اسی طرح بھائی مجلسیں کروائیے بڑی بڑی, مگر پہلے اس دیوار کو گراؤ جو نہ مجلس پہنچنے دے رہی, مجلس جا رہی ہے ادھر, نہ روزہ آپ کا جا رہا, نہ آپ کی عبادتیں جا رہی, نہ آپ کا ثواب پہنچ رہا ادھر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مرنے والا کسی کا حق لے کر مر گیا تو کوئی
کوئی بھی ثواب جب تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ پہلے وہ حق ادا نہ کریں. اسی لیے اسلام کا حکم ہے مرنے والے کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے, جب آپ جنازے کو دفن کر دیں تو وارث کو قبرستان میں کھڑے ہو کے ایک اعلان کرنا چاہیے کہ جو کسی کا حق میرے وارث کی گردن پہ ہو, میرے اس مرنے والے کی گردن پہ اگر کسی کا حق ہو تو وہ مجھ سے آ کے لے لے. یہ واجب ہے. آیت اللہ دیباچی نے لکھا کہ نبی کریم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. مولا نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا, کہا نہیں پڑھاؤں گا, اس لیے کہ یہ کافی لوگوں کا قرضہ لے کے مر گیا ہے. جب تک یہ لوگوں کا قرضہ نہیں دے گا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میرے مولا نے وعدہ کیا, مولا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. تب نبی نے جا کے کہیں نماز جنازہ پڑھائی. اب دیکھیں, اس لیے کہ جب تک آپ کسی کا حق نہیں دیں گے, جب تک آپ کا کوئی سوال, وہ دیوار گراؤ پہلے, اور وہ دیوار ہے کسی کا حق. جب آپ حق ادا کر دو گے تو پھر یہ ثواب سارے پہنچ جائیں گے, تبھی اس کے لیے فائدے مند ہوں گے. لے کے مت مریے کسی کا بھی. خدا کی قسم ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑے جشن کریے, بڑے بڑی محفلیں کریے, بڑے بڑے عشرے قائم کیجئے, قرضے اٹھا اٹھا کے کیجئے, اور پھر قرض دار پیچھے پھر رہے ہیں جشن والے کے. جشن والا قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. صدقہ مرنے والے کی طرف سے دیا جائے گا, اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ صدقہ دیجئے مرنے والے کی طرف سے, اور پہلے اس کا واجب ادا کریے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا مرنے والا کسی سے قرض لیے تھا, دے نہیں پایا تھا, تو اب رشتہ دار کو پروگرام بعد میں کرنے ہیں سارے, پہلے اس کا قرضہ اتارے. خود میں آپ کو ایک اور بڑی عظیم تاریخ سے بات بتاؤں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. آپ نے جناب مسلم کے حالات زندگی پڑھے. جناب مسلم کچھ قرض لیے تھے کوفے میں جا کے, اور جب آخری وقت آیا جناب مسلم کا کہا وصیت کر لیجئے, تو پہلی وصیت اپنے قرض ہی کے لیے کی ہے کہ یہ میری ذرا بیچ دینا, میرا قرضہ ادا. اس لیے کہ قرض لینا عیب نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, قرض لینا عیب نہیں ہے, لے کے نہ دینا عیب ہے. ہاں قرض لیجئے, بلکہ روایات میں تو یہاں تک وارد ہوا ماشاءاللہ. آج تو ویسے بھی میری تائید کے لیے کیا, میری سرپرستی کے لیے دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. ہمارے یہاں جو لمع دمشقیہ پڑھائی جاتی ہے, فقہ میں بڑی بہترین کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے, اور باقی کتابوں میں ہے. ایک پیسہ وہ ہے جو صدقے کے طور پہ دیا جائے, ایک پیسہ وہ ہے جو قرض کے طور پہ دیا جائے. کون سا بہتر ہے؟ ایک وہ پیسہ جو آپ نے کسی کو دیا صدقہ, ایک وہ پیسہ جو آپ نے دیا کسی کو قرض. تو معصوم نے فرمایا قرض بہتر ہے, قرض پہ جو پیسہ دیا گیا وہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک کو دیا, ایک کی حاجت پوری کی, لیکن اگر قرضہ آج اس کو دیا, اس سے لے کے کل مجھے دیا, مجھ سے لے کے پرسوں اس کو دیا, تو ایک پیسے نے نہ جانے کتنے مومنوں کی حاجتیں پوری کر دیں. اس لیے تو قرضہ دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے, اور قرضہ لینا بھی کوئی عیب نہیں ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, میرے پاس نہ کوئی روایت سناتا ہوں نہ آیت سناتا ہوں. وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنہ دو. توجہ چاہتا ہوں میں, یہ آیت ہے, آگے پڑھ لیجئے. اگر قرضہ لینا عیب ہوتا تو علی کبھی قرضہ نہ لیتے. اس کا مطلب قرضہ لینا عیب نہیں ہے, ہاں قرضہ لے کے نہ دینا. اب آپ کی اسی لیے معصوم نے فرمایا پہلے صدقہ دیجئے, فرحموا موتاکم بالصدقہ. لیکن صدقے سے پہلے بھی ایک کام ہے, اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو پہلے اس کو ادا کیجئے, لیکن ورنہ اس تک کوئی ثواب پہنچنے والا. تو نماز وحشت دوسرا آپشن ہے, اور صدقہ دینا پہلا آپشن ہے, اور ان میں جو واجب ہے وہ ادا کیجئے جو اس کی گردن پہ ہے. شب عاشور پڑھیے آپ ذرا خطبہ میرے مولا کا, اور پڑھیے شب عاشور کے حالات,
اور یہ دو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کل میرے ساتھ میرا وہ صحابی قتل نہ ہو جس کی گردن پہ کسی کا قرضہ ہو، ورنہ مجھے بتاؤ میں حسین ابن علی قرضہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا کوئی صحابی ایمان کے درجات کے اعتبار سے کم جائے بارگاہ خدا میں. نہیں، میں چاہتا ہوں کمپلیٹ جائے، مومن ہو، پکا مومن ہو. اسی لیے تو کہا ایسے صحابہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے. یہ کہ مکمل تھے، مکمل کردار تھے، مکمل اسوہ تھے وہ. بس عزیزو، چونکہ وقت بھی زیادہ ہونے لگ رہا ہے اور مجھے 2-3 باتیں اور بھی کہنی ہیں. ابھی ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو پھر بات وہیں آ گئی، اور وہ بات کیا ہے کہ 2 عمل کریے شعبان میں. پہلا عمل کیا؟ صدقہ. دوسرا عمل استغفار. اس لیے کہ اس استغفار سے تمہارا پروردگار راضی ہوتا ہے. اور کیسے راضی ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے. جب کوئی آدمی روٹھ جاتا ہے تو جلدی سے منتا نہیں ہے. شادیوں میں آپ نے بڑے برے حالات دیکھے ہوں گے. جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے وہ شادی سے پہلے ٹینشن میں آ جاتا ہے. کئی کی شادیوں میں گیا، میں نے کہا بھائی تم ٹینشن میں کیوں ہو؟ کہا میاں سارے رشتہ دار روٹھے پڑے ہیں، ابھی تو ان رشتہ داروں کو منانا ہے. اچھا رشتہ داروں کی بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ اکیلے منانے کے لیے چلے جائیں تو یہ منتے نہیں ہیں، یہ بھی پورے نخرے دکھاتے ہیں آپ کو. مطلب جائیے، مثلا میں ناراض ہوں اور آپ اکیلے آ گئے تو میں آؤں گا نہیں آپ کا، ارے اکیلے ہی آ گئے. اگر مجھے لے جانا تھا 2-3 کو ساتھ لے کے آتے، یعنی پہلے اپنا جھگڑا 2-3 آدمیوں کو بتاتے، ان کو ڈالتے، ان کو سمجھاتے، عزت کے ساتھ لے جاتے. یہ بھی کوئی ہوا کہ آئے اور مجھے کہہ کے چلے گئے ہیں؟ اس کا مطلب انہیں بلانا ہی نہیں تھا. ایک اصول یاد رکھیے آج اس شب جمعہ میں، جتنا سختی کے ساتھ آپ کسی گنہگار کو معاف کریں گے اتنا ہی سختی کے ساتھ محشر میں خدا تم کو معاف کرے گا. یہ اصول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں جلدی معاف کر دے، اور واقعاً ایسا کوئی ہے ہی نہیں. ابھی ماشاءاللہ ابھی دعا کے فقرے دعائے کمیل کے ابھی سب مل کے پڑھیے تو انشاءاللہ پروردگار ہم سے بھی راضی ہو جائے گا. یا سریع الرضا، مل کے پڑھیے. کیا مطلب ہے؟ تو اسے تو دیر سے راضی ہونا چاہیے نا. یعنی اگر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، ماں خدا کی قسم، باپ جلدی راضی نہیں ہوتا، ماں بھی کبھی کبھی جلدی راضی نہیں ہوتی، چچا ماموں جلدی راضی نہیں ہوتے، خاندان والے جلدی راضی نہیں ہوتے، حالانکہ ان کا کھا نہیں رہے ہو تم. اور جو ہر وقت کھلاتا ہو، جو رازق بھی ہو، مالک بھی ہو، خالق بھی ہو، سانسیں بھی اس کی وجہ سے لے رہے ہیں، اس کے حکم کی وجہ سے. مگر ادھر بندہ، اللہ کہتا ہے بس میرے بندے ایک دفعہ کہہ دے تو صحیح. روایت میں پروردگار انتظار کرتا ہے. انتظار کی ایک مثال دی ہے علماء نے. ایک اچھی سی صلوات پڑھی ہے تو میں آپ کو مثال سمجھاؤں. وہ جب ایک گناہگار بندہ اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے ایک ہی بیٹا ہو اور وہ ایک بیٹا اس کو خبر دی جائے تیرا بیٹا مر گیا، اور وہ دن رات رو رہی ہو، اور اس کے بعد اچانک کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹا سامنے ہی نظر آ جائے، اماں میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں. اس ماں کی کیفیت بتائیے آپ کیا ہوگی؟ کتنی خوش ہوتی ہے وہ ماں جس کے بچے کی مرنے کی خبر دے دی جائے، اس کے بعد وہ زندہ آ جائے، ماں کے سامنے آ جائے، ماں کو ماں کہہ کے پکارے تو کتنی خوش ہوتی ہے ماں. معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کے ایک ماں کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو اس وقت ہوتی ہے جب ایک گناہگار ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ.
خوش ہوتا ہے پروردگار بے حد خوش ہوتا ہے کب؟ جب بندہ گناہوں سے معافی مانگ لے. بلکہ روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا, آج سنیے, یہ شعبان المعظم کی وجہ سے روایت کا آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں چونکہ عربی میں زیادہ وقت لگ جائے گا. سنیے کیا روایت میں ہے. بعض روایات میں ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار لکھ دیں, کہ ابھی نہ لکھو. پروردگار اس نے گناہ کیا ہے, کہ ابھی نہ لکھو. کہ کیوں؟ کہ انتظار میں ہوں کہ ہو سکتا ہے معافی مانگ لے. ہے ایسا معبود کوئی؟ ہے ایسا پروردگار کو؟ اسی لیے مولا علی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے گناہ کے بعد استغفر اللہ ہو. ادھر گناہ کیا, ادھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی, پروردگار مجھے معاف کر دے, پروردگار مجھے معاف کر دے. اسی لیے میرا مولا علی کہتا ہے دعائے خضر, جسے تو آپ دعائے کمیل کہتے ہیں, یا سریع الرضا. کیا ترجمہ ہے؟ اے جلدی راضی ہونے. اب ماشاءاللہ تھوڑا سا میں محفل کا آپ کو ذائقہ بھی دے دیتا ہوں. یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہونے. کتنی جلدی؟ بتائیے کتنے اشرے سنے آپ نے آج تک؟ مجھے اب اس کا جواب دیں. کتنی جلدی راضی ہو؟ کوئی پیمانہ ہے؟ میرے مولا علی نے دعائے کمیل میں, دعائے خضر میں یہ تو بتایا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے, مگر یہ کوئی پیمانہ آج تک نہیں بتا سکا کتنی جلدی. ارے توجہ چاہتا ہوں, آخری آدمی سے توجہ. کتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے. دعائے کمیل میں یہ پتا چلے گا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے, لیکن اگر کربلا نہ ہوتی تو پتا نہ چلتا کہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. یہ تو اس وقت پتا چلا کہ جیسے ہی حر قدموں میں گرا اور حسین نے اٹھایا, اب جا کے خدا کی قسم کربلا نہ ہوتی تو یہ پتہ نہ چلتا کہ پیمانہ کیا ہے. علی نے یہ تو بتا دیا تھا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے, مگر یہ حسین نے بتایا جیسے ہی حر قدموں میں گرا. میرا مولا کہتا ہے میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. ارے جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے, ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے, اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرے گا. اور یہ نہیں کہا اچھا جملے بھی دو ہیں, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. ہماری اتنی طاقت تو ہے جو ہم یہ کہہ سکیں میں نے معاف کیا, مگر یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے یہ معلوم ہو جو میری مرضی ہے وہی میرے خدا کی مرضی ہے. اچھا میرے مولا کی فصاحت و بلاغت تو دیکھیں, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. چلیے آپ کہہ دیتے میں نے معاف کیا, یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہوتی میرے خدا نے معاف کیا. اچھا یہ کہہ دیتے بھائی تم آ گئے ہو, میرے خدا نے معاف کیا. یہ میں نے کا جملہ کیوں ہے؟ یہ میں نے کا جملہ بڑی فضیلت کی طرف اشارہ ہے. یہ لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں کہ یہ کہیں کہ اگر اللہ میاں چاہیں تو یزید کو معاف کر سکتے ہیں. میں نے کا لفظ رکھ کے بتایا جب تک میں معاف نہ کر دوں. میرا خدا بھی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ بس عزیزو, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. حالانکہ دیکھیے یہ معاف کرنا بڑا آسان کام نہیں ہے. جیسے موقع پر حسین نے معاف کیا ہے ایسے موقع پر آج تک کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے. نہیں میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو, ذرا ہسٹری پڑھیے آپ. رسول خدا نے اپنے گناہگاروں کو معاف کیا. فتح مکہ میں معاف کیا یا نہیں کیا؟ معاف کیا. کب معاف کیا؟ جب وہ تکلیف کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اب تو اقتدار میں ہے پیغمبر,
اب تو پوری کائنات قبضے میں ہے، اب تو صحابہ ساتھ میں ہیں، اب تو فاتح بن کے آئے ہیں، تو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا. یعنی ظالم نے جو تکلیف دی ہے وہ تکلیف ختم ہو چکی ہے. آدمی کی تکلیف اگر ختم ہو جائے تو معاف کرنا آسان ہوتا ہے. رسول اللہ نے اس وقت معاف کیا جب تکلیف ختم ہو گئی تھی. یوسف نے اپنے گناہگار بھائیوں کو اس وقت معاف کیا جب بادشاہ بن گئے. تکلیف ختم ہو گئی، جو دی تھی بھائیوں نے تکلیف، وہ تکلیف ختم ہو گئی. رسول اللہ کو جو کافروں نے تکلیف دی تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی. مگر حسین کا معاف کرنا سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ جو حر نے تکلیف دی ہے حسین اب بھی اسی تکلیف میں ہے. بتائیے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جو پورا واقعہ کربلا ہو رہا ہے اسی لیے تو ہو رہا ہے. مگر معاف کر دیا حسین نے، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یہاں بھی آپ سن لیجئے، یہ سمجھیے اطاعت امام کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتے امام کے چاہنے والے. حبیب نے کوئی اعتراض کیا؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیگ سے زیادہ چمچے بن جاتے ہیں، میل نہیں ہونے دیتے. مطلب میں روٹھ گیا آپ سے، آپ مجھے منانے کے لیے آئے تو میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. وہ جو میری برابر میں دو بیٹھے ہیں، ارے یہ بھی کوئی منانا ہے، پہلے جوتے مار لیے پھر منا لیا، پہلے گالیاں دے لی پھر منا لیا. اس کا مطلب ہے یہ دو آدمی نہیں چاہتے میل ہو. ایسے مومنوں سے بچیے جو میل نہ ہونے دیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ حسین نے معاف کیا تو تکلیف میں تو حبیب بھی تھے، زہیر بھی تھے، جون بھی تھے، عباس بھی تھے. وہ کہہ دیتے یہ ساری تکلیفیں جو ہم اٹھائیں گے آپ نے معاف کر دیا، ہم نہیں کرتے. مگر اطاعت امام کا تمام صحابہ نے سبق دے دیا جو حسین نے کہہ دیا. اور پھر مجھے ایک جملہ آپ تاریخ میں بتا دیجئے یا کسی عالم سے آپ نے سنا ہو کہ کسی صحابی نے حر کو تانا بھی دیا ہو. بہت بڑی بات ہے یہ. ارے میاں اب آ گئے، اب تو تم نے جو کچھ کرنا تھا اب تو کر ہی لیا، اب آنے سے کیا فائدہ. بتائیے مجھے کہیں ہے کیا؟ کہا کہیں نہیں، خدا کی قسم. اور یہ بھی ایک جملہ علماء نے لکھا، ہمارے یہاں تو جب تک ناک نہ رگڑوانے جب تک معاف نہیں کرتے. میں نے کہہ دیا ان لوگوں کے لیے جو جلدی معاف نہیں کرتے، محشر میں تم بھی پریشان رہو گے، اللہ جلدی معاف نہیں کرے گا. حر کو معافی کے الفاظ بھی نہیں کہنے دیے میرے مولا نے. ارے شب جمعہ ہے سنیے، واقعاً الفاظ بھی نہیں کہنے. خالی اس نے تو سوال کیا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ مولا نے اٹھا لیے. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ جتنی جلدی آپ بندے کو معاف کریں گے اتنی ہی جلدی تمہارا پروردگار تم کو معاف کرے گا. اور جتنی سختی آپ بندے پہ کریں گے اتنی سختی تمہارا پروردگار تم پہ کرے گا. حر کو معاف کر دیا، اور معاف نہیں کیا خالی، درجات بھی عنایت فرمائے، انعامات بھی دیے. اور چونکہ ایک جملہ کہہ دیا تھا نا گرفتار کرتے وقت، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو وہ جو دل میں تھوڑا سا حر کے بات تھی وہ بھی نکال دیے کہہ کے تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا. پہچان یہ حسین کیا ہے؟ یا سری ار اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء. سب مل کے پڑھیے، یا من اسمہ دوا شفا، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. کیا عجیب جملہ ہے. یا سریع، اے جلدی راضی ہونے. کتنی جلدی؟ یہ میرے مولا نے بتایا کتنی جلدی راضی ہوتے ہیں حسین. عزیزو یہ ماشاءاللہ پہلی رجب سے آج تک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مجالس پڑھی اور اس میں منقبتوں کے اوپر اور محفلوں کے اوپر کچھ تلخ بیان بھی آیا. تو اگر بہرحال ویسے تو جو میں نے بیان کیا وہ حق ہی کیا ہے اور اچھوں کو اچھا کہا ہے، بروں کو برا کہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ میں انشاءاللہ آج 5 بجے جو ہے وہ جہاز ہے اور ہم جو ہے 2-2:30 بجے نکل جائیں گے، تو لہٰذا اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر سکتے ہیں.
بہرحال آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں، اور یہ شب جمعہ ہے ویسے بھی اس لیے کہ اگر میری دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی، جب آپ دعا کریں گے میرے حق میں تو حتماً قبول ہوگی، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ تو پہلے تو اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی اپنا بھائی سمجھ کے، چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے آپ معاف کر دیں گے، اور جو مجھ سے بڑے ہیں وہ بہرحال وہ اپنا مطلب جو بزرگ ہیں وہ اپنی اولاد سمجھ کے معاف کر سکتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑا بھائی کر کے معاف کر سکتے ہیں، چونکہ کسی کی دل آزاری اچھی نہیں ہے، لیکن وہ دل آزاری جو میں نے غلط بات کہی ہو تو لیکن اگر آپ بلا وجہ حق پہ ہی ناراض ہیں تو اس کی معافی نہیں مانگ رہا ہوں میں، ہاں تو اگر میری چونکہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں پروردگار اس کے زیر میں زبر میں اگر لفظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر، تو یہ بھی چونکہ تذکرہ تھا قرآن ناطق کا، تو پروردگار اگر ہم سے سننے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں الفاظ ان کی شایان شان نہ نکلے ہوں تو اس کی پروردگار تو ہمیں معافی دے اور ہماری مغفرت فرما اور ہماری اس غلطی کو معاف فرما۔ دوسرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اوقاف جعفریہ کا شارقہ کی، واقعاً ایسے پروگرام انڈیا پاکستان میں بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے جتنے اس حکومت نے آپ کو بہترین ایسے حالات میں آپ کو بہترین پروگرام کرنے کا موقع دیا۔ اور اب ایک عالم آیا، میں تو طالب علم تھا، علماء تو اب بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک عالم دین جو مجھ سے ہر چیز میں بہتر ہیں وہ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کی خدمت میں فضائل و مناقب اور مناسبتیں بیان کریں گے۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں اوقاف جعفریہ کا، شارقہ کی، اراکین کا اس کے، اور حکومت شارقہ کا، واقعاً شکریہ کے لائق ہیں۔ پروردگار ان کی حکومت کو دوام عنایت فرما، پروردگار اس ملک میں امن اور سکون اور چین عنایت فرما، پروردگار ان کو بے حد ترقی عنایت فرما۔ اور ایک وصیت نصیحت تم سے ہے، نصیحت کیا ہے کہ جو جس ملک میں ہو وہ اس ملک کے قانون کو فالو ضرور کرے، اس لیے کہ جو بھی شارجہ کے قانون ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، ان کے فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ تو اگر ماسک کے لیے کہہ رہے ہیں تو ماسک رکھیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ بیٹھیے تو فاصلے کے ساتھ بیٹھیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں اتنے بجے پروگرام ختم کر دیجئے تو ضد نہ کیجئے، اس سے پہلے ختم کر دیجئے۔ آیت اللہ سیستانی صاحب نے تو کہا کہ اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ منظم قوم ہیں، ہم علی والی قوم ہیں، ہم آل محمد والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں ہماری زندگی میں نظام ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم شکر کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت شارقہ کا، شکریہ ادا کرتے ہیں اوقاف جعفریہ کا، اور وہ اراکین ماشاءاللہ، وہ والنٹیئرس کہ جنہوں نے پورے مہینے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سامعین ہم سے بہتر ہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ دو میرے بھائی بیٹھے ہیں، ایک دونوں بڑے ہیں، بہرحال یہ تو مجھے، لیکن زیغم بھائی تو بڑے ہی ہیں، یہ 100% طے ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ تو بہرحال وہ ہر چیز میں بڑے ہیں، اور دونوں علموں میں تو حتماً بڑے ہیں، عمر میں بھی بہرحال بڑے ہی ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی میں آپ لوگوں کا شکریہ، چونکہ واقعاً آپ لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ میں ایک مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب کی، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ایک جملہ بتاتا ہوں، کام کی بات ہے، میاں سن لیں، واقعاً بڑے کام کی ہے۔ ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ مجلس میں یا محفل میں بھائی 3 طرح کے آدمی آتے ہیں، مثلا ایک تو ہے سننے والا، ایک ہے پڑھنے والا، ایک ہے شاعر مثلاً محفل میں، ایک ہے نوحہ خان اور مرثیہ خان۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھیں آپ کی طرف سے بھی ہے۔ مرثیہ خان، آپ کیا سمجھتے ہیں مرثیہ خان بہتر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ممبر پہ بیٹھا امام اللہ کہ حدیث خان وہ بہتر ہے، نوحہ خان بہتر ہے؟ ذیشان، مطلب میں حیران رہ گیا بھائی کہاں سے بات نکالی انہوں نے، واقعاً بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اجر ملنے میں تو واقعاً یہ خطیب بہتر ہے اور مرثیہ خان بہتر ہے، اور سننے والوں کا اجر تھوڑا سا مثلا کم ہے، لیکن افضل ہیں یہی لوگ، سننے والے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے کہ جو مجلس پڑھنے والے کو اجر ملا وہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے، جو مرثیہ خان کو ملا وہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔
نوح خان کو ملا وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں کے ذہن میں خلوص کم ہوتا ہے. اب وہ کہتے کیسے؟ میں نے مجلس پڑھی اور اگر آپ نے تعریف نہ کی یا داد نہ دی تو میں ٹینشن میں رہوں گا پوری رات. اب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا انہیں، پتہ نہیں بھائی، بالکل نہ کچھ داد دی نہ آہ کی نہ واہ کی. اور کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کم بخت نے کہ مولانا بڑی اچھی محنت کری آپ نے. تو اس کے ذہن میں بھی اللہ سے زیادہ ہے بندہ تعریف کرے. شاعر کے ذہن میں بھی ہے بندہ تعریف کرے. مرثی خان کے بھی ذہن میں بندہ تعریف کرے. یہ تین آئے ہیں، یہ جو نوح خان، مرثیہ خان جو آئے اس لیے آئے کہ ہماری تعریف ہو. ایک سامعین وہ ہیں جو خالی حسین کے لیے آئے ہیں، تعریف کے لیے نہیں آئے. اچھا واقعی صحیح. اب تو میرے سے خوش ہو گئے آپ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہاں صحیح ہے. تو خیر بہرحال یہ جو میں نے تذکرہ کیا، پھر میں معافی چاہتا ہوں. اور ان کا والنٹیئرس کا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رات کے 2 بجے تک انہوں نے محنتیں کی ہیں. کیسے؟ مثلا ایک دن ولادت ہے تو ولادت کے لیے انہوں نے پھر یہ ماشاءاللہ جیسا جگمگا رہا ہے اب ایسا انتظام کیا. اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوسرے دن شہادت پڑ گئی تو پھر پورا عزا خانے کو انہوں نے کالا کر دیا، کالے کپڑے. تو ان کے حق میں بھی دعا کیا کریں. سب سے کم اجر پانے والے خطیب مرثیہ خان، نوح خان، اور زیادہ اجر پانے والے سامعین، ان سے بھی زیادہ اجر پانے والے والنٹیئرز جو تذکرہ بھی نہیں سن رہے آل محمد کا. کوئی آپ کو راستہ بتا رہا ہے، کوئی آپ کو طریقہ بتا رہا ہے، کوئی آپ کو جگہ بٹھا رہا ہے اور کچھ لے بھی نہیں رہا آپ سے. اور پھر آپ کی جو باتیں ہیں وہ بھی سننی پڑتی ہیں بیچاروں کو. کوئی ڈانٹ کے چلا جاتا ہے جیسے ان کی کوئی اوقات نہیں. خدا کی قسم ان کی وہی حیثیت ہے جو ان اصحاب حسین کی حیثیت تھی کہ جو حسین کو نماز پڑھوا رہے تھے تیروں کے سائے میں. یہ والنٹیئرز کا مقام ہے، لیکن خود نہیں کر رہے مگر آپ کو کروا رہے. بہرحال پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما. جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگار اب زیادہ امتحان نہ لے. حجت آخر امام زمانہ اجر اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال دعا کریے کہ ہم بھی خیریت سے رہیں، آپ بھی خیریت سے رہیں. تو رات میں ہم جائیں گے انشاءاللہ. اگر پھر غلطی ہو گئی ہو تو معاف کروا دیں گے. اللہ صلی اللہ. آئے دیگر بآواز بلند صلوات. امین کرام، دور منقبت سے پہلے کچھ ضروری اعلانات ہیں. آئندہ کے پروگرام کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ ارسال کر دی جائے گی. ان محافل سے مولانا سید سبطین عباس رضوی قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے. آپ سب سے ان تمام پروگراموں میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. آج کی محفل جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم حاجی وحید علی عبدالرحمن وکیل، مرحومہ ذاکرہ مریم بائی بنت خوشحال کریم، مرحوم یعقوب علی لیلانی، مرحومہ زہرہ بانو بنت محمد علی، مرحوم عارف حسین مکانی، مرحومہ راحلہ بنت جعفر حسین، وکیل فیملی، لیلانی فیملی، بھوجانی فیملی، گھوگائی فیملی اور مکانی فیملی کے مرحومین. آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے وہ والنٹیئرز جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بھائی دیگر بآواز بلند صلوات.
تمرین کل انشاءاللہ پہلی شعبان المعظم ہے، اوقاف جعفریہ شارجہ نے اناؤنس کر دیا ہے، اور اگلے 3 پروگراموں کی تفصیل اس طرح سے: بروز ہفتہ 5 مارچ جشن ولادت باسعادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام منعقد کیا جائے گا، بروز اتوار 6 مارچ جشن ولادت باسعادت بادشاہ وفا حضرت ابوالفضل العباس منعقد کیا جائے گا، اور بروز پیر جشن ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام منعقد کیا جائے گا۔ پروگرام ٹھیک 8 بجے شب شروع ہوگا۔ ان تمام پروگراموں سے مولانا سید سبطین عباس رضوی قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارے درمیان شاعر اہل بیت جناب سید ابو تراب الحسینی صاحب موجود ہیں، وہ آپ سے خطاب کریں گے، منقبت پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ تو ان کو بلانے کے لیے میں بس 2 شعر کا سہارا لوں گا، ساتھ کے جو ہیں شعبان کے حوالے سے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پر نظریں جمائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پر نظر جمائے، دل و نظر سے کہ سامراں سے نہ جانے کس راستے سے آئے، ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک رستہ سجائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں جناب ابو تراب سید ابو تراب حسینی صاحب کو درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ سب کو اس ماہ مبارک کی تمام خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہوئے اور منتظمین کے حق میں بہت بہت دعائیں، مولانا زرم رضوی صاحب دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، حالانکہ علم نہیں تھا لیکن بہت حسین اتفاق ہوا ہے سامنے کچھ کلام بھی پیش کرنے کا، اور مولانا آپ سے اجازت اور تمام بزرگوار سے اجازت کے ساتھ صرف ایک مطلب پیش کروں گا موقع کی مناسبت سے۔ دیکھیے گا کہ جلوہ فگن جو شام میں لہجہ علی کا ہے، جلوہ فگن جو شام میں لہجہ علی کا ہے، بنت علی کے لہجے پہ پردہ علی کا ہے، جلوہ فگن جو شام میں لہجہ علی کا ہے، بنت علی کے لہجے پہ پردہ علی کا ہے۔ اور پھر موقع کی مناسبت سے ہی ایک مطلع اور 2 شعر دیکھیے گا، خاص طور سے توجہ چاہوں گا مولانا دیکھیے کہ حسرت پرواز حد انتہا تک لے گئی،
حسرت پرواز حد انتہا تک لے گئی، آسماں کی جستجو خاک شفا تک لے گئی۔ حسرت پرواز حد انتہا تک لے گئی، آسماں کی جستجو خاک شفا تک لے گئی۔ شعر دیکھیے گا کہ سایہ تطہیر میں زہرا کی بیٹی سر بسر، بہت توجہ چاہوں گا شعر پہ دیکھیے گا کہ سایہ تطہیر میں زہرا کی بیٹی سر بسر بے ردائی کو حدود انما تک لے گئی۔ زہرا کی بیٹی سر بسر بے ردائی کو حدود انما تک لے گئی، بے ردائی کو حدود انما تک لے گئی۔ اور فیصلہ اپنا سنانے زینب آئی شام تک، فیصلہ اپنا سنانے زینب آئی شام تک، ظلم کو پھر قید کر کے کربلا تک لے گئی۔ فیصلہ اپنا سنانے زینب آئی شام تک، ظلم کو پھر قید کر کے کربلا تک لے گئی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر، ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ علی کے شعر، اس میں زاویہ دیکھیے گا خاص طور پہ تیسرے اور چوتھے مصرے میں کہ علی کے شعر نہتے ہوں یا اکیلے ہوں، علی کے شعر نہتے ہوں یا اکیلے ہوں، نظر سے فوج کو مغلوب کر کے جاتے ہیں، نظر سے فوج کو مغلوب کر کے جاتے ہیں، بغیر ہاتھ کا لاشا پڑا ہوا ہے مگر، بہت توجہ، بغیر ہاتھ کا لاشا پڑا ہوا ہے مگر، عدو جو پاس سے جاتے ہیں ڈر کے جاتے ہیں۔ بغیر ہاتھ کا لاشا پڑا ہوا ہے مگر، عدو جو پاس سے جاتے ہیں ڈر کے جاتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ تراب جیتے جی ہم کربلا چلے آئے، تراب جیتے جی ہم کربلا چلے آئے، سنا تھا خلد جو جاتے ہیں مر کے جاتے ہیں۔ تراب جیتے جی ہم کربلا چلے آئے، سنا تھا خلد جو جاتے ہیں مر کے جاتے ہیں۔ ایک سنا تھا خلد جو جاتے ہیں مر کے جاتے ہیں۔ اور ایک مطلع اور ایک دو شعر دیکھیے گا یہ بھی کہ مانا عدو نے ہم پہ نشانے جما لیے، مانا عدو نے ہم پہ نشانے جما لیے، ہم بھی ہیں مطمئن سپرے کربلا لیے، ہم بھی ہیں مطمئن سپرے کربلا لیے۔ شعر دیکھیے گا کہ لازم تھی ہر نماز میں خوشبو کربلا، لازم تھی ہر نماز میں خوشبو کربلا، خاک شفا سے ہم نے مصلے سجا لیے، لازم تھی ہر نماز میں خوشبو کربلا، خاک شفا سے ہم نے مصلے سجا لیے، خاک شفا سے ہم نے مصلے سجا لیے۔ اور ہم ابتدا سے پیرو بے شیر ہیں تراب، ہم ابتدا سے پیرو بے شیر ہیں تراب، جب انتہا کا ظلم ہوا مسکرا لیے، ہم ابتدا سے پیرو بے شیر ہیں تراب، جب انتہا کا ظلم ہوا مسکرا لیے۔ آخر میں ایک مطلع چند شعر، پہلے ایک آخری کلام پیش کرتا ہوں کہ ایک مطلع پہلا شعر اس کا ابھی جو مبارک رات گزری ہے، شب گزری ہے شب معراج کی، اسی کی مناسبت سے پیش کرتے ہوئے چند شعر آخر میں دیکھیے گا۔ مطلع اور شعر دیکھیے، بہت توجہ چاہوں گا کہ سرحد
सिदरा के उस पार कोई और भी है। सरहदे सिदरा के उस पार कोई और भी है। हम रहे अहमद मुख्तार कोई और भी है। हम रहे अहमद मुख्तार कोई और भी है। जाना पहचाना सा वो हाथ वो लहजा मानूस। जाना पहचाना सा वो हाथ वो लहजा मानूस। हंस के कहने लगे सरकार कोई और भी है। जाना पहचाना सा वो हाथ वो लहजा मानूस। हंस के कहने लगे सरकार कोई और भी है। कहा खैबर ने कि हैदर सा अलमदार नहीं। कहा खैबर ने कि हैदर सा अलमदार नहीं। करबला बोली अलमदार कोई और भी है। करबला बोली अलमदार कोई और भी है। करबला बोली अलमदार कोई और भी है। खास तौर से शेर पेश कर रहा हूं मौलाना, देखिए दुआ चाहूंगा इस शेर पे, बहुत तवज्जो चाहूंगा कि कहा खैबर ने कि हैदर सा अलमदार नहीं। करबला बोली अलमदार कोई और भी है। और शहर कूफा तेरे मिस्कीन अकेले कब हैं। शहर कूफा तेरे मिस्कीन अकेले कब हैं। तेरी हर रात में बेदार कोई और भी है। शहर कूफा तेरे मिस्कीन अकेले कब हैं। तेरी हर रात में बेदार कोई और भी है। और शेर देखिएगा कि मुझको इस शर्त पे मौला ने मेरा रिस्क दिया। मुझको इस शर्त पे मौला ने मेरा रिस्क दिया कि मेरे रिस्क में हकदार कोई और भी है। मुझको इस शर्त पे मौला ने मेरा रिस्क दिया कि मेरे रिस्क में हकदार कोई और भी है। कि मेरे रिस्क में हकदार। अच्छा ये भी शेर देखिए, रह गया था मौके की मुनासिबत से पेश कर देता हूँ कि सिर्फ अल्लाह नहीं लहजे हैदर का खतीब। सिर्फ अल्लाह नहीं लहजे हैदर का खतीब। लबकुशा बरसर दरबार कोई और भी है। लबकुशा बरसर दरबार कोई और भी है। और आखिर में आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि देखिए बहुत तवज्जो चाहूंगा कि मलकुल मौत मेरे पास अदब से आना। मलकुल मौत मेरे पास अदब से आना। मेरे पहलू में खबरदार कोई और भी है। मलकुल मौत मेरे पास अदब से आना। मलकुल मौत मेरे पास अदब से आना। मेरे पहलू में खबरदार कोई और भी है। जज़ाकल्लाह।